ایک جرنلسٹ نے اپنی کتاب میں یہ بھی لکھا ہے کہ جو ان کا انتخابی نشان تھا فاطمہ جناح کا وہ لالٹین تھا. تو ان کے جو سپورٹرز تھے انہوں نے ایک تو سفید کپڑا, ایک سفید اسکارف اور ایک لالٹین جو تھی ایک فیمیل ڈاگ کے گرد باندھ کے اس کو پورے شہر میں گھمایا تھا. اور نہ صرف یہ کراچی میں بھی ہوا تھا, یہ گجرانوالہ میں بھی ہوا تھا. ایوب خان صاحب کے سپورٹرز ہیں. بالکل. اب جو پولیس کا بیانیہ ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے پہلے فائر شروع کیا, obviously considering کہ پی ٹی ایم considers itself a very non-violent movement. تو آئی ڈونٹ نو کہ ادھر کس کس کے پاس گنز تھیں, کیا تھا. دا سینس آف اٹ واز کہ منظور پشتین جو ہیں وہ چمن سے ٹریول کر رہے تھے تربت کی طرف. تربت میں جو ہے وہ ریسنٹلی ایک سیٹ ان چل رہا تھا جہاں پہ جو مسنگ پرسنس کی فیملیز ہیں وہ احتجاج کرنی تھی. سیکیورٹی والا جو اینگل تھا وہاں پہ ٹیکنیکل اس لیے ہو جاتا ہے کیونکہ یہ وجہ دی جا رہی تھی کہ اس وقت ملک کے سیکیورٹی حالات ایسے ہیں. کچھ را کے بھی ذکر آ گیا تھا, انڈیا بھی بیچ میں کچھ اس کا ذکر تھا. سیکیورٹی کے حالات ایسے ہیں کہ اتنے زیادہ تعداد میں ٹروپس کو موو نہیں کرایا جا سکتا. اب یہ ایک ایسی چیز ہے جو اگر یہ ہم دوبارہ سے سملر دیکھ لیں تو اس کا آپ کے پاس کوئی کاؤنٹر ایز سچ ہوتا نہیں ہے, کیونکہ ہمیں سارا جو ڈیٹا فیڈ کیا جاتا ہے وہ سیکیورٹی فورسز کی طرف سے ہی کیا جاتا ہے. تو اگر وہ کہیں کہ پاسبل نہیں ہے تو پھر آپ کے پاس زیادہ کچھ آپشنز بچتے نہیں ہیں اس سے. ہیلو اینڈ ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ آف ڈائریکٹ ریٹ نیوز. میرا نام ہے سید فراز حسین اور آج کے ایپیسوڈ میں ہم بات کرنے والے ہیں خاور مانیکا صاحب کی پرائیویٹ کمپلینٹ اپنی سابق اہلیہ بشرا بی بی اور سابق وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کے خلاف. ساتھ ہی ساتھ ہم بات کریں گے کہ پاکستان کی تاریخ میں کون سے ایسے پولیٹیکل لیڈرز ہیں جن کے اوپر اس نوعیت کے الزامات لگائے گئے ہیں, اور کیا پولیٹیکل لیڈرز کی پرسنل لائف کو پالیٹکس میں ڈسکس کرنا چاہیے کہ نہیں. ساتھ ہی ساتھ ہم بات کریں گے گلگت بلتستان اور کے پی کے میں ہونے والے حالیہ دہشت گرد حملوں کے بارے میں, اینڈ ان دا براڈر کانٹیکسٹ پاکستان کی سیفٹی اینڈ سیکیورٹی کے لیے یہ کیا معنی رکھتے ہیں. آخرکار ہم بات کریں گے آنے والے جنرل الیکشنز 2024 کے بارے میں اور اس سے ریلیٹڈ کون سی پیش رفت سامنے آئی ہے. سب سے پہلے میں اپنے پینل کو انٹروڈیوس کرا لوں. میرے ساتھ ہیں عائشہ علی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اینڈ عائشہ فاروق. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ویسے تو یہ خیر میں نے تھوڑا بہت ایک رن ڈاؤن دے دیا ہم کیا ڈسکس کرنے والے ہیں. سب سے پہلے میں آنا چاہ رہا تھا غزہ کے اوپر, ویسے کیونکہ ہم نے یہ خبر آتے سنی پچھلے ہفتے کہ جو سیز فائر جو 24 نومبر کو شروع ہوا تھا وہ 2 دفعہ تو ایکسٹینڈ ہوا لیکن پھر وہ ایک دم ابرپٹلی ختم ہو گیا. کہا یہ جا رہا ہے آئی ڈی ایف فورسز کی طرف سے کہ چونکہ کچھ راکٹس آئرن ڈوم نے انٹرسیپٹ کیے تھے تو وہ حماس نے وہ ایلیگیشنز لگا رہے ہیں کہ چونکہ انہوں نے سیز فائر کی پابندی نہیں کی تو پھر سیز فائر ختم. اب اس کے بعد ایک دوبارہ سے قتل و غارت شروع ہوئی ہے, اور اس دفعہ مجھے جو زیادہ ایک چیز نے زیادہ جو آپ کہہ سکتے ہیں تشویشناک بات ہے وہ یہ ہے کہ پہلے تو ہم دیکھ رہے تھے جب اٹیکس ہوتے تھے ہمارے پاس پراپر فگرز آتی تھی کہ کتنے لوگوں کی ڈیتھس ہوئی یا کتنے آلموسٹ کتنے انڈر دا ربل کہا جاتا تھا کہ وہ ملبے کے ڈھیر کے نیچے ہوں گے. لیکن جب سے یہ سیز فائر ختم ہوا ہے ڈیتھس کی تعداد اتنی زیادہ بڑھ رہی ہے اور انفراسٹرکچر اس حد تک متاثر ہو چکا ہے کہ ہمارے پاس ایگزیکٹ ڈیٹیلز نہیں آ رہی. ہاں تھوڑا بہت ایک اگر آپ نے پرسپیکٹیو لینا ہو کہ کس حد تک یہ ڈیمیج پھیل چکا ہے تو اس میں ایک دن تو ایسا تھا جہاں پہ 700 لوگوں کی اموات جو رپورٹ ہوئی ہیں. اب ہمیں وہ انڈر دا ربل والا نہیں پتہ ملبے کے ڈھیر کے نیچے کتنے ہوں گے, لیکن یہ تھوڑا سا آپ کو ایک پرسپیکٹیو دے دیتا ہے. خیر میں تھوڑا سا یہ بھی بتانا چاہ رہا تھا کہ جب ہم نے سیز فائر دیکھا تو کچھ ہم نے ریلیز بھی دیکھے. حماس نے جو اپنے ہاسٹیجز رکھے ہوئے تھے اسرائیلی سویلینز انہیں فری کیا تقریباً 110, اور جو اسرائیل تھے انہوں نے 240 ریلیز کیے. لیکن اب اس میں رپورٹس یہ بھی کہہ رہی ہیں کہ انہوں نے 240 تو ریلیز کیے لیکن آلموسٹ اتنے ہی ایسٹ جیروسلم اور ویسٹ بینک سے اریسٹ بھی کیے گئے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ ایک اور چیز جو رپورٹ کی جا رہی ہے, اور یہ رپورٹ یو این کا ہیومینیٹیرین آفس جو ہے وہ رپورٹ کرتا ہے کہ سیز فائر جب چل بھی رہا تھا تو حماس کے بجائے آئی ڈی ایف کی طرف سے اس کی وائلیشن کی گئی ہے اور کچھ لوگوں کی ڈیتھس بھی ہوئی ہیں. 2 لوگ کا رپورٹ کیا جا رہا ہے. خیر اب اس میں ایک چیز جو ڈائریکٹلی اس سے ریلیونٹ نہیں ہے لیکن چونکہ ہم جب بھی اسرائیل کی بات کرتے ہیں تو ہم امریکہ کے ساتھ بات کرتے ہیں, انہیں سپورٹ ہے. 2-3 چیزیں جو سامنے آئی ہیں وہ یہ ہیں کہ امریکہ تھوڑا سا ایک ٹفر سٹینس لے رہا ہے سیٹلمنٹس کے خلاف. رپورٹس یہ ہیں کہ سینکشنز لگائی جائیں گی یا پھر ویزا بین ہو جائے گا ان اسرائیلیز کا جو وائلنٹ سیٹلرز ہیں, جس کا مجھے نہیں پتہ یہ وائلنس کو ڈیفائن کس طرح کرتے ہیں اور کیا سیٹلرز ٹھیک ہیں, وائلنٹ ہونا ہی ایک ان کا جرم ہوگا. اور ساتھ ہی ساتھ جو یو این سیکرٹری جنرل ہے انٹونیو گٹیرس
انہوں نے اپنا آرٹیکل 99 جو UN کو انہیں طاقت دی گئی ہے اسے انووک کیا، اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ چونکہ سیکیورٹی کاؤنسل اتنے دنوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوئی ریزولوشن پاس نہیں ہو پائی، تو جو جنرل سیکرٹری ہوتا ہے، جو سیکرٹری جنرل ہوتا ہے، اس کے پاس یہ چوائس ہوتی ہے کہ وہ اس آرٹیکل کے تھرو فورسفلی سیکیورٹی کاؤنسل کے سامنے کوئی میٹر رکھ سکے جو اس کے خیال میں غور طلب ہے. خیر یہ تھوڑی سی اپڈیٹ تھی. اس میں ایک اور جو چیز جو لاسٹ ویک کچھ جرنلسٹ کی مزید جو ہیں وہ ڈیتھ ہوئی ہے غزہ میں، اور اس کے بعد ہم دیکھ رہے تھے کہ کافی پرومیننٹ جرنلسٹ ہیں جو رپورٹ کر رہے ہیں، جن کی طرف سے ہمیں اپڈیٹس ملتی ہیں کہ ادھر کیا ہو رہا ہے. ان لوگوں نے بھی ان جرنلسٹ نے بھی اپنے لاسٹ میسیجز جو ہیں وہ اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ یا پھر اپنے انسٹاگرام پہ شیئر کیے، اور وہ ذرا آپ کو نظر آتا ہے کہ دے آر آلسو لوزنگ ہوپ ان اے سینس کہ ایک تو ہمارا لاسٹ میسیج ہے وی ڈونٹ نو وی ول سروائیو اور ناٹ، اور اگر ہم کریں گے بھی تو اٹس جسٹ میٹر آف ٹائم ناؤ کہ آج کسی اور کی ہو رہی ہے تو کل ہماری بھی ہو سکتی ہے. اور ان میں سے آئی تھنک ایک جرنلسٹ جو بیزلن ہے انہوں نے تو یہ بھی کہہ دیا ہے کہ بیکاز میری صحت اتنی خراب ہو رہی ہے اور اتنی ساری ڈیتھس وغیرہ کی وجہ سے، تو ناؤ آئی ول اسٹاپ رپورٹنگ جو بھی ہو رہا ہے، بیکاز آئی نو کہ چند دنوں میں یا چند ہفتوں میں آئی ول ناٹ سروائیو. سو یہ بھی ہمیں ایک جو وہاں سے ہمیں ایکچوئل اوتھینٹک رپورٹس ان جرنلسٹ کی ملی ہیں وہ بھی شاید آنے والے دنوں میں اگر حالات کنٹینیو رہتے ہیں تو آنا بند ہو سکتی ہیں. اور یہ تو ہم نے میرا خیال ہے پہلے بھی ڈسکس کیا کہ کس طرح اسپیسیفکلی ایسا لگتا ہے کہ جرنلسٹ کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. خیر اپنی پہلی سٹوری کے اوپر آ جاتے ہیں. میں نے خاور مانیکا صاحب کا ذکر کیا، ان کی پرائیویٹ کمپلینٹ کے بارے میں ذکر کیا. اب خیر وہ جو ایلیگیشنز ہیں ان کی نوعیت ایسی ہے کہ آئی ڈونٹ تھنک سو کہ وہ بہت زیادہ ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت ہے. ہاں کچھ بیسک ڈیٹیلز یہی ہیں کیس کی کہ ان کا یہ ایلیگیشن ہے کہ انہوں نے طلاق دی تھی اپنی بیگم کو، بشرا بی بی کو. اس کے بعد عدت کا وہ جو سارا معاملہ تھا وہ ختم ہونے سے پہلے انہوں نے اگلا نکاح کر لیا، جس کی وجہ سے انہوں نے کچھ فورنیکیشن کی اور کچھ اور جو آرٹیکلز ہیں، جو سیکشنز ہیں وہ دائر کیے ہیں. خیر اس میں جو انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ جو لطیف صاحب ہیں جو ان کے گھر میں کام کرتے تھے خاور مانیکا صاحب کے، انہوں نے بھی آ کے کچھ ٹیسٹیفائی کیا ہے، اور انہوں نے بھی کچھ یہ بیسکلی جو ایلیگیشنز خاور مانیکا صاحب کی طرف سے لگائی گئی تھی انہیں ایک طرح سے لیجیٹمیسی پرووائڈ کی ہے اپنے اسٹیٹمنٹ کے تھرو. لیکن جس طرح میں نے اپنے انٹرو میں بھی مینشن کیا کہ عائشہ یہ ایک پاکستان کا ایک ہسٹری ہے کہ اس طرح پولیٹیکل لیڈرز کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے. پہلا طریقہ کار تو کرپشن ہوتی ہے، اور کرپشن کے بعد پھر مورل کرپشن کے اوپر جایا جاتا ہے. اور اس میں خیر میں ایک چیز جو مس کر دی اور جس چیز کو کنیکٹ کیا جا رہا تھا جب ہم میڈیا رپورٹس پڑھتے ہیں وہ یہ ہے کہ خاور مانیکا صاحب جو پچھلے 1-1.5 سال سے خاموش تھے، اور خیر شادی کو تو اور بھی کافی عرصہ ہو چکا ہے، 5-6 سال ہو چکے ہیں، اور وہ خاموش تھے. تو اب بولنے کی وجہ وہ خود تو یہ بتا رہے ہیں کہ اس وقت مجھے خوف تھا تو میں خاموش تھا، لیکن کچھ لوگ اس کو اس چیز سے بھی ریلیٹ کریں کہ شاید ان کے اوپر پریشر تھا. ہم نے دیکھا انہیں کچھ مہینے پہلے اریسٹ کیا گیا تھا، ایک جو قبضہ کرنے کے اس کے اوپر تھا کہ انہوں نے کسی زمین کے اوپر قبضہ کیا. خیر وہ اس بات کو ڈینائی کرتے ہیں کہ ان کے اوپر کوئی پریشر نہیں تھا. لیکن عائشہ تھوڑا بہت اگر پاکستان کی ہسٹری میں جائیں تو بتائیے گا کہ کون کون سے ایسے لیڈرز ہیں ان کے اوپر کیا ایلیگیشنز لگائے گی مورل کرپشن کی. تو اگر ہم پاکستان کی ہسٹری کے بارے میں بات کرتے ہیں اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ نہ صرف جو خواتین پولیٹیشینز ہیں ان کو بہت زیادہ ٹارگٹ کیا جاتا ہے، اور اکثر پولیٹیشینز کی فیملیز کو بھی ٹارگٹ کیا جاتا ہے. ابھی ہم الیکشنز کا بھی دیکھتے ہیں کہ تقریباً 2 مہینے کا صرف عرصہ رہ گیا ہے جنرل الیکشنز ہونے میں، اور اکثر ہم اگر پاسٹ کی ایگزامپلز دیکھیں تو الیکشن سے پہلے اس طرح کی جو ٹیکٹکس ہوتی ہیں کہ پرسنل لائف کی باتوں کو پبلکلی کرنا اور ان کو پبلکلی لا کے دوسروں کو ٹارگٹ کرنا اپنے اوپوننٹ پولیٹیشینز کو، یہ بڑا کامنلی دیکھا گیا ہے. سو اگر ہم 1965 کے الیکشنز کی بات کرتے ہیں تو وہ الیکشنز بڑے اہمیت کے حامل تھے کہ ایک طرف بانیہ پاکستان کی جو بہن تھی فاطمہ جناب وہ تھیں، اور دوسری سائڈ پہ جنرل ایوب خان تھے جو کہ اس ٹائم پہ فیلڈ مارشل ایڈمنسٹریٹر بھی تھے. سو ان دونوں کے درمیان جو الیکشنز ہوئے اور اس کے اوپر کئی طرح کی باتیں ہوئیں کہ انہوں الیکشنز کس طریقے سے رگڈ کیے گئے، فاطمہ جناح کے بارے میں جس طرح کی باتیں کی گئیں. لیکن اس میں اگر آپ ڈفرینٹ کتابوں میں بھی پڑھتے ہیں اور کچھ ڈفرینٹ جو اس ٹائم پہ جرنلسٹ کام کر رہے تھے، رپورٹ کر رہے تھے، ان لوگوں نے بھی اپنے جو میموئرز ہیں اس کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ جب پوری کیمپین بن رہی تھی 65 کے الیکشنز تو کس طریقے سے جو جنرل ایوب خان کے سپورٹرز تھے یا جو کنونشن آف مسلم لیگ تھی اس نے کس طریقے سے فاطمہ جناح کو جو ہے وہ ہیوملیٹ کرنے کی کوشش کی تھی. جنرل ایوب خان کا جو ایک بہت پاپولر سینٹینس بھی ہے کہ اف شی از اے مدر آف دا نیشن، جو ان کو ہم مادر ملت کہتے ہیں، دین وائی شی از ناٹ ایکٹنگ لائک ون. اور ان کا جو
ایک جرنلسٹ نے اپنی کتاب میں یہ بھی لکھا ہے کہ جو ان کا انتخابی نشان تھا فاطمہ جناح کا وہ لالٹین تھا. تو ان کے جو سپورٹرز تھے انہوں نے ایک تو سفید کپڑا, ایک سفید اسکارف اور ایک لالٹین جو تھی ایک فیمیل ڈاگ کے گرد باندھ کے اس کو پورے شہر میں گھمایا تھا. اور نہ صرف یہ کراچی میں بھی ہوا تھا, یہ گجرانوالہ میں بھی ہوا تھا. ایوب خان صاحب کے سپورٹرز ہیں. بالکل. اور سفید ڈریس جو ہے وہ ہمیں معلوم ہے کہ اگر ہم فاطمہ جناح صاحبہ کو ایک ان کے جو ایک کپڑے جو ان کے کیا کہنا چاہیے ڈریسنگ اسٹائل تھا اس میں وہ وائٹ کلر یوز کرتی تھیں, اور جو لالٹین تھی وہ تو ان کا انتخابی نشان تھا. تو کس طریقے سے, اور پھر یہ نعرے بھی لگائے گئے تھے کہ یہ دیکھیں شی از کیمپیننگ فار دا الیکشنس. تو کائنڈ آف ان کو ایک طریقے سے ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے ہیوملیٹ کیا گیا, اور بعد میں ان کے اوپر ایسٹریٹر ہونے کے الزامات بھی لگائے گئے تھے. اور ان الیکشنز کی جب ہم بات کرتے ہیں, کچھ پرانے انٹرویوز دیکھیں تو اس ٹائم پہ گور ایوب کے انٹرویو بھی ہمیں ملتے ہیں جنہوں نے پورا ایکسپلین کیا ہے کہ کس طریقے سے ان الیکشن کیمپین انہوں نے اپنے فادر کے لیے رن کی, اور کراچی میں کتنے وہ بندے لے کر آئے تھے, اور کس طریقے سے اس کو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہی الیکشنز ایک بیس بنا کے کراچی میں ایک ایتھنک وائلنس کی رائز ہوئی. سو وہ بھی ان کے انٹرویوز موجود ہیں. اور پھر اس ٹائم پہ فاطمہ جناح کے خلاف ایک فتویٰ بھی آیا تھا کہ ایک خاتون جو ہیں وہ اسلامک اسٹیٹ کو یا ایک کنٹری کو لیڈ نہیں کر سکتی, اس کو ہیڈ نہیں کر سکتی, تو یہ الیکشنز میں حصہ نہیں لے سکتی. لیکن بعد میں ان کا کاؤنٹر فتویٰ بھی دیا گیا کہ ایسا کچھ بھی اسلام میں نہیں ہے, اور ایک خاتون ہو یا مرد ہو کوئی بھی آپ کا الیکشن جو کنٹری ہے اس کو ہیڈ بھی کر سکتے ہیں, لیڈ بھی کر سکتے ہیں. سو اس کا جینڈر سے کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن اسٹل ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے اتنا ایک وینڈیٹا یا ایک پورا کیمپین کی گئی تھی اگینسٹ فاطمہ جناح. اس کے بعد ہم دوبارہ کچھ عرصے بعد الیکشنز پر آتے ہیں, تو 88 کے الیکشنز ہیں, اور اس میں تو کافی دفعہ کئی آرٹیکلز اور کئی بکس میں کوٹ بھی کیا گیا ہے کہ کس طریقے سے نواز شریف یا ان کے سپورٹرز نے جو ہے وہ ڈاکٹرڈ امیجز تھیں بے نظیر بھٹو کی, جو کہ اس وقت ان کی اوپوننٹ تھیں, اور ان کی والدہ نصرت بھٹو کی جو ہیں وہ پورے ملک میں جہاز کے تھرو جو ہیں ہیلی کاپٹرس کے تھرو جو ہیں وہ پھینکوائی تھیں. اور وہ جو پکچرز تھیں وہ اوبیسلی فیک امیجز تھیں, لیکن ان کو ڈاکٹرڈ کر کے ایک کہنا چاہیے ہیوملیشن کے لیے ان الیکشنز کا ایک ٹیکٹک یوز کی گئی تھی نواز شریف کے سپورٹرز کی سائڈ سے. پھر اگر آپ اس ٹائم پہ آپ کو ویڈیوز بھی ملیں گی, آپ کو شیخ رشید صاحب کی بھی ویڈیو ملے گی جو بے نظیر کو پیلی ٹیکسی کہہ کے بھی بلا رہے تھے, اس میں آپ کو نواز شریف کی بھی اس طرح کی کچھ ویڈیوز ملیں گی یا اسپیچز ملیں گی جس میں وہ ہی یوز ٹو کال بے نظیر بھٹو ٹیکسی, وچ از اگر آپ اس کو ایک اس طرح کی زبان میں جائیں تو اس کو پروسٹیٹیوٹ کے لیے بیسکلی یہ ورڈ یوز کیا جاتا ہے. لیکن اگر ہم اس کو فاسٹ فارورڈ کر دیتے ہیں اور آج کل کی پالیٹکس یا کچھ آج کل پچھلے چند سالوں کی پالیٹکس کو دیکھتے ہیں, تو ہم دیکھتے ہیں کہ عمران خان صاحب بھی کئی بار اپنے اس طرح کے الفاظ استعمال کرنے کے لیے جو ہیں وہ خبروں کا حصہ بنے تھے. انہوں نے مریم نواز صاحبہ کے لیے جس طرح کے الفاظ استعمال کیے اس کے لیے بھی وہ حصہ بنے. اس کے علاوہ نواز شریف کہ ابھی ریسنٹلی آپ جب کامنٹس دیکھتے ہیں, جب ابھی وہ پاکستان واپس آئے اور انہوں نے سب سے پہلے اپنا جلسہ کیا, تو انہوں نے کائنڈ آف ایک ٹونٹ مارا پی ٹی آئی کی طرف کہ ہم تو اپنی عورتوں کو جو ہیں وہ اس طریقے سے ڈانس وغیرہ نہیں کراتے جلسوں میں, اور ہماری عورتیں جو ہیں وہ آرام سے بیٹھ کے پارٹیسپیٹ کر رہی ہیں. سو اگین ورڈنگ ہی یوز کی گئی. اس کے علاوہ آپ خواجہ آصف کو دیکھتے ہیں تو انہیں شیریں مزاری کے لیے کس طرح کے الفاظ استعمال کیے, فردوس عاشق اعوان کے لیے کس طرح الفاظ استعمال کیے. اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ یہ سارے الفاظ جو ہوئے یہ صرف جلسوں میں نہیں, پارلیمنٹ کے اندر بھی ہوئے. لیکن اس کے اندر ایک اور بھی چیز ہے کہ یہ تو ہم بات کر رہے ہیں کہ جو میل پولیٹیشنز کریں, بٹ اگر ہم دیکھیں تو بہت ساری فیمیل پولیٹیشنز بھی ایسی ہیں جو اپنی کولیگ فیمیل پولیٹیشنز کے بارے میں اس طرح کے الفاظ یا اس طرح کی باتیں کر چکی ہیں, کیونکہ وہ اوپوننٹ پارٹی سے تعلق رکھتی ہیں. اس میں ایکسپریس نیوز کا ایک شو تھا کل تک جو کہ جاوید چودھری صاحب کا ہے, اس کے اوپر اس شو کے دوران جس کے اندر کشمالہ طارق, فردوس عاشق اعوان اور شیریں مزاری انوائٹڈ تھے, اور اس میں فردوس عاشق اعوان نے کافی نازیبا باتیں کی تھیں کشمالہ طارق صاحبہ کے بارے میں, اور پوری انہوں نے وہ جس طریقے سے ہم نے دیکھا کہ وہ ایک فیمیل پولیٹیشین دوسرے کے بارے میں کس طرح کے الفاظ استعمال کر رہی ہیں. اگین شرمیلا فاروقی صاحبہ جو ہیں ان کی بھی کافی اس طرح کے ہمیں اسٹانس ملتے ہیں جو انہوں نے مریم نواز کے بارے میں کہے تھے ریگارڈنگ ہر شادی, کہ وہ کس طریقے سے ان کی شادی ہوئی یا کیپٹن صفدر کے ساتھ جو بھی ان کا ایک تعلق رہا, سو اس کے اوپر انہوں نے بات کی. ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان کی پالیٹکس میں چاہے میل پولیٹیشینز ہیں یا فیمیل پولیٹیشینز ہیں, جہاں بھی نیم گیم یا فیکٹ سے بات ہٹی ہے تو پرسنل
کہیں نہ کہیں دائرے میں وہ لوگ ضرور آئے ہیں اور انہوں نے پرسنل باتوں کو لے کر یا اس طرح کی بات کی ہے جس کا کوئی بھی تعلق پاکستان یا اس کی پالیٹکس یا اس کی ہسٹری سے کوئی نہیں ہوتا. بالکل. اسی سے ریلیٹڈ مجھے وہ اسٹیٹمنٹس بھی یاد آتی ہیں جو مراد سعید صاحب کی فیملی کے خلاف دی گئی ہیں, اور اس کے بعد پھر ایک جھگڑا بھی, ایک اس کے ویژولس ہم سب نے دیکھے, وہ بھی بڑا انفارچونیٹ تھا. لیکن ہم یہاں پہ پاکستان کی تو بات کر رہے ہیں. جی. اسی طرح ہم نے دیکھا کہ جب پی ٹی آئی لیڈرز پہ ایک کریک ڈاؤن سٹارٹ ہوا بیفور 9th میں, اس میں جو ہے وہ اعظم سواتی کے ساتھ بھی بہت زیادہ اس قسم کی باتیں ہوئی, نازیبا باتیں ان کی فیملی کے ساتھ, اینڈ دیٹ ریئلی ٹراماٹائزڈ ہز فیملی ایز ویل. اور اس پہ ان کا ایک بہت ٹیئرفل بیان بھی آیا تھا بعد میں, اور ان کی فیملی کی بھی طرف سے اسٹیٹمنٹس آئی تھیں. تو وہی بات کہ پاکستان میں جو ہے وہ پولیٹکس میں ہم ہر چیز کو فیئر قرار دے دیتے ہیں, اور جہاں تک سوال یہ ہے کہ کیا ایسی چیزیں پولیٹکس میں ڈسکس ہونی بھی چاہیے کہ نہیں, تو آئی تھنک وہاں پہ خیر یہ ایک بہت اوپینین بیسس پہ بات ہے, ایسی باتیں نہیں ہونی چاہیے, ایک بہت آئیڈیل ورلڈ میں ایسی باتیں نہیں ہونی چاہیے. لیکن بہت سارے کیسز میں ہم نے ایسا بھی دیکھا ہے کہ جو بھی بندہ تھا بندی تھی, دے ور فاؤنڈ ابیوزنگ دیئر آفس فار سچ گینس. تو یعنی اس قسم کے جو اسکینڈلس تھے, فار انسٹنس پچھلے سال میں ہم نے جو ہے وہ انڈیا میں ریسلرز کا ایک وہ دیکھا, پروٹیسٹ دیکھا, جس میں بہت ساری فیمیل ریسلرز جو ہیں وہ آئیں, اور انہوں نے کہا کہ جو ان کی فیڈریشن کے ہیڈ تھے انہوں نے جو ہے وہ ان کے خلاف جو ہے وہ ایلیگیشنس تھیں, اور جو سٹ ان تھا وہ کافی ٹائم چلتا رہا, اور اس پہ بہت لڑائی جھگڑے بھی ہوئے, بہت کچھ ہوا. خیر الٹیمیٹلی دا ریسلرز ہیڈ ٹو لیو, اور جو ان کے خلاف جو بھی ان کی کمپلینٹس تھیں یا ایلیگیشنس تھیں وہ پولیس ایکسیپٹ نہیں کر رہی تھی, وچ از وائی دے ہیڈ ٹو ریزورٹ ٹو دا پروٹیسٹ ان دا فرسٹ پلیس. اسی طرح پھر ہم نے پاسٹ میں دیکھا کہ یو ایس کے بہت سارے پریزیڈنٹس کے ساتھ ایسا ہو چکا ہے کہ تو ہم نے یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ دو لوگوں کا تو بالکل سامنے ہی ہوا ہے, جس طرح بل کلنٹن ہو گئے اور ڈونلڈ ٹرمپ ہو گئے. بل کلنٹن کے ساتھ جو ہوا تھا وہ ایک تو ان کا مونیکا لیونسکی کے ساتھ جو وائٹ ہاؤس میں ایک انٹرن کے طور پہ شی اسٹارٹیڈ آؤٹ, اور پھر شی گاٹ پوسٹڈ ٹو بیٹر جابس. تو انیشلی شی واز این ان پیڈ انٹرن, اور پھر الٹیمیٹلی جو ہے وہ پینٹاگون میں پوسٹ ہوئیں, اور اس پورے ٹائم کے لیے جو ہے وہ ان کا بل کلنٹن کے ساتھ ایک ریلیشن شپ چلتا رہا. اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ بل کلنٹن کے خلاف اور بھی لوگوں کی اس طرح کی کمپلینٹس آئیں. سو 95 میں جو ہے وہ لیونسکی صاحبہ نے جو ہے وہ اپنا اسٹارٹ کیا تھا کریئر ایٹ دا وائٹ ہاؤس, اور پھر نومبر میں جو ہے وہ الیجڈلی ان کی ریلیشن شپ وتھ بل کلنٹن اسٹارٹیڈ. 97 میں ایک اور جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی امپلائی تھے, ان کی طرف سے ایک اسٹیٹمنٹ تھی کہ انہوں نے ایک اور خاتون تھیں کیتھلین وائلی کے نام سے, ان کو بل کلنٹن کے آفس سے نکلتا ہوا دیکھا تھا, اینڈ شی واز وزبلی ویری اسکیئرڈ, اور ان کی جس طرح سے نا حالت تھوڑی بگڑی ہوئی تھی. تو ایک تو یہ کیس تھا بل کلنٹن کے اگینسٹ. اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ پھر 94 میں پولا جونز کے نام سے ایک پولیٹیشین تھیں امریکن, جنہوں نے جو ہے وہ بل کلنٹن پہ یہ الزام لگایا تھا کہ انہوں نے مجھے ہراس کیا تھا ہوٹل میں بلا کے الگ سے. اور خیر اس پہ پھر بہت ایک لمبا کیس چلا تھا. الٹیمیٹلی یہ جو ساری 2-3 کیسز تھے دے ڈیڈ لیڈ ٹو بل کلنٹنز ایڈمنسٹریشن بینگ ڈسکریڈیٹڈ, اینڈ ہی واز دا سیکنڈ پریزیڈنٹ آف دا یو ایس ٹو بی امپیچڈ فرام ہز آفس. تو صرف یہ ایک وجہ نہیں تھی, اور بھی بہت سارے اسکینڈلس چل رہے تھے بل کلنٹن کے, پر دیز ور فیو آف دا ریزنس. اسی طرح ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ہم نے دیکھا کہ ان کے خلاف ایک تو اسٹارمی ڈینیلز والا کیس تھا کہ ان کو جو ہے وہ ہش منی دی تھی, اور وہ سارا کیس. اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ان کے خلاف جو ہے وہ 25 اور خواتین نے جو ہے وہ ہراسمنٹ چارجز فائل کیے تھے. اینڈ ڈونلڈ ٹرمپ واز سم ون ہو واز ویری unapologetic about it. ان کی کچھ آڈیو لیکس بھی ہوئی تھی, اور اس میں بھی انہوں نے بہت یعنی he was very relaxed talking about it. ان کے حساب سے یہ کوئی بری بات نہیں تھی. تو خیر ڈونلڈ ٹرمپ از اے مین who has been in power for a very long time. تو
آئی ڈونٹ نو واٹ اس کے پیچھے سائیکی کیا ہوتی ہے، اور ہم اس میں جانا بھی نہیں چاہیں گے کیونکہ فی الحال وہ پھر مین بیشنگ بن جائے گی. لیکن ایک اور جو انٹرسٹنگ کیس تھا وہ تھا فن لینڈ کی پرائم منسٹر کا، سینا مرین، جن کی ایک ویڈیو جو ہے آف پارٹیئنگ اینڈ ڈرنکنگ اینڈ ڈانسنگ، وہ جو ہے وہ وائرل ہو گئی تھی، اور ان کے خلاف جو ہے وہ ایک انکوائری لانچ ہوئی تھی. لائک وہ انکوائری اینڈیڈ فائن، اس میں دے ڈنٹ فائنڈ اینی رانگ ڈوئنگ آن ہر پارٹ. لیکن وہی بات کہ اس پہ ایک پورا گلوبل لیول پہ ایک اسکینڈل بنا کہ شوڈ شی ہیو بین ڈوئنگ دس، اینڈ ان کا اسٹانس اس پہ یہ تھا کہ آئی ایم اے 36 year old woman، اور کیا ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے مجھ سے. تو یہ کہنے کا مقصد یہ کہ obviously there have been instances ایسے اسکینڈلس میں جہاں people have abused their office. There have been scandals جہاں پہ people have not abused their office، اور بس یعنی کہنے کو ایک بات بنی ہے. ہاں، تو فار انسٹنس ڈسکسنگ دا ڈیٹیلس آف عمران خان's شادی which was before he was ever in any office. تو وہ آئی گیس تھوڑا سا ہم کہتے ہیں کہ زیادہ باؤنڈری کراس کر جاتا ہے، ریڈ لائن کراس کر جاتا ہے. بٹ اٹس اے کلچر، اٹس اے ٹرینڈ ایوری ویئر. آپ نے شروع میں یہ بات بھی کی کہ کیا یہ ڈسکس ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے، بڑی ایک آئیڈیولوجیکل قسم کی ڈبیٹ ہے. میں عائشہ کے پاس بھی اس سے کچھ کامنٹس لینا چاہ رہا تھا اس حوالے سے، لیکن میں تھوڑا سا آپشنز اگر میں بتا دوں، دونوں پروز اینڈ کونز والی سائٹ پہ اگر میں چلا جاؤں. جو لوگ اس کے حق میں ہوتے ہیں کہ پولیٹیکل لیڈرز کی پرسنل لائف ڈسکس کرنی چاہیے، ان کی آرگیومنٹ یہ ہوتی ہے کہ جب آپ ایک لیڈر سلیکٹ کر رہے ہوتے ہیں تو اس کی پرسنل لائف کا اس کی پروفیشنل یا پولیٹیکل لائف کے اوپر بہت زیادہ اثر ہوتا ہے. ایک تو اثر بھی ہوتا ہے، اور دوسرا ایک ایسا بندہ جو مورلی کرپٹ سمجھا جائے یا اس کی کچھ عادتیں ایسی ہوں جو مورل کرپشن کے زمرے میں آتی ہوں، تو ایسے آدمی کو کمپرومائز سمجھا جاتا ہے. اس کے پاس کچھ ایسی چیزیں ہیں جس کے تھرو وہ بلیک میل ہو سکتا ہے یا اوور آل کمپرومائز جس طرح سمجھا جاتا ہے. دوسرا جو لوگوں سے بات چیت کر کے آپ کو آئیڈیا ہوتا ہے، اور میں پچھلے دنوں ایک صاحب کے پاس بھی گیا ہوا تھا، ہمارا انٹرویو تھا، اور وہ یہی بات چیت چل رہی تھی آف دا ریکارڈ. تو انہوں نے مینشن کیا کہ اب دیکھیں عمران خان صاحب کے خلاف جو ہو رہا ہے کیس سارا، اور وہ پی ٹی آئی بالکل بھی سپورٹر نہیں ہے، پی ٹی آئی سپورٹر. انہوں نے کہا کیا کوئی شریف آدمی سیاست میں آئے گا آپ کے ملک میں جب آپ اس طرح پولیٹیکل لیڈرز کو وکٹمائز کرنا شروع ہو جائیں گے؟ اور پھر انہوں نے کہا میں تو نہیں آؤں گا. اور اس سے میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ ہاں، جو اسپیشلی پاکستان جیسے معاشرے میں جہاں پہ عزت کو اور لوگ کیا کہیں گے والے اینگل کو بہت اس طرح دیکھا جاتا ہے کہ لوگوں کے لیے وہ بڑا ایک پرائمری فیکٹر ہوتا ہے. ایک ایسا ملک جہاں پہ خواتین کا سیاست کے اندر کسی قسم کا رول پلے کرنے کو بھی بڑا ایک معیوب سمجھا جاتا ہے، اور ایسا سمجھا جاتا ہے کہ کوئی بیک روم ڈیلز ہوئی ہوں گی، یہ خواتین کمپیٹنٹ نہیں ہیں، انہیں مسلط کیا جاتا ہے. تو ایسے میں عائشہ پروز اینڈ کونس کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کے کیا خیال میں پولیٹیکل لیڈرز کی لائف کو ڈسکس کرنا چاہیے، یا وہ کوئی بادر کرنا چاہیے کہ وہ اپنی پرسنل لائف میں کیا کر رہے ہیں؟ ابھی آپ نے مورل کمپس کی بات کی، یا اوور آل اگر ہم دیکھیں تو اس میں دو چیزیں ہیں. اگر کچھ ڈیٹیلز ہوتی ہیں کہ کیا جو آپ کا پولیٹیکل لیڈر ہے جس کو آپ ووٹ دے کے لا رہے ہیں آفس میں، کیا ان کے اوپر کوئی کرپشن چارجز ہیں، کوئی انہوں نے منی لانڈرنگ کی ہوئی ہے، انہوں نے کسی کا مال کھایا ہوا ہے، کوئی زمین پہ قبضے کیے ہوئے ہیں، دیٹ از ون تھنگ. کچھ اس طرح کی، کچھ آپ کی پرسنل لائف کی ڈیٹیلز ہیں، اسپیشلی اگر ان کی فیملی کا پالیٹکس سے کوئی تعلق نہیں ہے. اگر ہم بات کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی شادیوں کے بارے میں نہیں ذکر ہونا چاہیے، وہ کب ہوئیں، کس سے ہوئیں، ان کے پیچھے بیک گراؤنڈ کیا تھا، اور اس کو ڈسکس نہیں کرنا چاہیے. تو آن دا سیم گراؤنڈ ہمیں کبھی بھی مریم نواز کی شادی کا ذکر نہیں کرنا چاہیے. ہم ان کی ایسٹس کے بارے میں بات کر سکتے ہیں. ہم دونوں جو پولیٹیشنز ہیں، کوئی بھی انفیکٹ پولیٹیشین، ہم ان کے ایسٹس کی ڈیٹیلز کہ اچھا انہیں ایسٹس کہاں سے ملے، کیا ہوا ان کی فیملیز، وہ ساری چیزیں از ون تھنگ. جس طرح عائشہ نے کہا کہ آفس ابیوز ہو رہا تھا یا نہیں ہو رہا تھا، اس کیس میں یس، آپ اگر کچھ اس طرح کی پرسنل ڈیٹیلز کسی کی آتی ہیں، فار ایگزامپل اف somebody از ان آفس اور وہ اس طریقے کا ان کا کسی کے ساتھ اللیجڈ ریلیشن شپ چل رہا ہے،
تو پھر اس کی ڈیٹیلز ورسز کسی کی فیملی کی ڈیٹیلز لانا، دونوں میں ایک بہت زیادہ فرق آ جاتا ہے. جس طرح سے اعظم سواتی کی وائف کی ویڈیوز بنائی گئی اور وہ سارا کچھ کیا، اب اس کے اندر کچھ بھی ایسا کہنا چاہیے وہ مورل کمپس والی تو بات ہی نہیں ہے. لیکن کسی کی پرائیویٹ اس طریقے سے ویڈیوز بنا کے ان کو پھر لیک کرنا یا بلیک میل کرنا اور پھر اس کو یوز کرنا، وہ انتہائی غلط ہے. تو پرائیویٹ لائف میں بھی ہم لوگ مکس اپ کر جاتے ہیں. آئی فیل کہ کون سے والے فیکٹرز کو کرنا چاہیے اور کون سے والے فیکٹرز کو نہیں کرنا چاہیے. یس، ان کی مورل کمپس ایز اے لیڈر کہ کیا وہ اگر ایک بندہ جس نے خود 4 کہنا چاہیے فار ایگزامپل زمینوں پر قبضے کیے ہوئے ہیں اور میں شاید اس کو ووٹ نہ دوں اگر مجھے یہ بات پتہ چلے، یا پھر اس طریقے کی بہت ساری، کیونکہ اس کا بھی ایک امپیکٹ ہوتا ہے. فار ایگزامپل ابھی آئی واز ورکنگ آن دس ڈاکیومنٹری جو کہ بانڈیڈ لیبر کے اوپر ہے کہ بھٹوں پہ کس طریقے سے بانڈیڈ لیبر کرایا جا سکتا ہے. وہاں پہ آئی واز ٹاکنگ ٹو ون آف دا لیبر رائٹ ایکٹیوسٹ اینڈ شی سیڈ کہ ہم کتنی بھی بات کر لیں اویئرنیس کی اور ہم کتنی بھی کوششیں کر لیں، ایونچولی ہم ان بھٹوں کو بند نہیں کرا سکتے، کیونکہ ہم پارلیمنٹ میں جا کے کتنے بل پاس کرا لیں گے، یا تو بل پاس نہیں ہوتے یا ان پہ امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی، بیکاز میجورٹی یہ جو بھٹے ہیں یہ سارے جو ہیں پولیٹیشینس کے ہی اون کرتے ہیں. اور انہوں نے پنجاب میں کافی پولیٹیشینس کے نام لیے کہ اس علاقے میں 10 بھٹے اس پولیٹیشین کے، 10 اس کے ہیں، 5 اس کے ہیں. سو انہوں نے وہی بات ہے کہ جب آپ خود اس طرح کی چیزوں میں بیک اینڈ پہ انوالو ہوتے ہو تو آپ اس کے خلاف پالیسیز نہیں لا سکتے، آپ لوگوں کو انصاف نہیں دلا سکتے، یا آپ اس کے خلاف ایکشن ہی نہیں لے سکتے بیکاز یور سیلف از انوالوڈ ان اٹ. تو ہاں، وہاں والی تو چیزیں شاید ہمیں پرسنلی پولیٹیشنس کی دیکھنی چاہیے جہاں تک ان کے ایسٹس کی بات ہوتی ہے کہ وہ جس طریقے سے الیکشن کمیشن میں مانگا جاتا ہے. بٹ اس طرح سے پرسنل لائف کو، کسی کی شادیوں کو ڈسکس کرنا، چاہے وہ کوئی بھی ہو، وہ آئی فیل کہ اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں بنتا. بٹ لیکن بل کلنٹن والا کیس واز کمپلیٹلی ڈفرینٹ. Because he was in office. He was in an office, he was in an alleged relationship اور وہ بھی اپنے ہی آفس کے کسی انٹرن کے ساتھ. اور فائدہ پہنچایا گیا اس کے بدلے میں. اس کے بدلے ان کو جس طریقے سے پروموشنز دی گئی ہیں، جو کچھ بھی دیا گیا، تو دیٹ واز کمپلیٹلی رانگ. سو ہاں، اس کے اوپر کیس ہونا یا ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر ہراسمنٹ کیسز ہونا، اگر اس طرح کے کیسز ہیں، ہاں ان کا تو ذکر ضرور ہونا چاہیے اور ان کو ڈسکس بھی ہونا چاہیے. اور اگر اس طرح کے ایکچوئل کیسز ہوتے ہیں تو پھر ان کو لائم لائٹ میں لانا بھی ضروری ہے. جی، کہ جو ٹاپک جس چیز سے شروع ہوا تھا، میں اس فائنل ایک پوائنٹ بتا دوں کہ یہ ویسے خان صاحب کے اوپر پہلا کیس نہیں تھا. اس سملر کیس محمد حنیف صاحب ایک ہیں، انہوں نے خان صاحب کے خلاف کیا تھا اور پھر اسے وڈرا بھی کر لیا گیا تھا. تو خیر یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ کیس کہاں تک جاتا ہے، اس کے اوپر اپڈیٹڈ رہیں گے. لیکن اپنی سیکنڈ اسٹوری کے اوپر، محمد حنیف ایک پرائیویٹ سٹیزن تھے، ان کا پالیٹکس سے کوئی تعلق نہیں تھا. جس طرح کوئی بھی نامعلوم افراد جو کرا دیتے ہیں پٹیشن وغیرہ درج کر دیتے ہیں وہ. اور اس میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک کیس کرنا اور پھر میڈیا کے اوپر پوری اسمیئر کیمپین ہونا کہ آپ اس کو بیٹھ کے ڈسکس بھی کر رہے ہیں. ان کی ایک اور سابقہ اہلیہ کو لا کے ان کے انٹرویوز بھی ہو رہے ہیں، ان کے خلاف بک بھی اسی ٹائم پہ آ جاتی ہے اور اس کی بھی ڈسکشنز ہو رہی ہیں، اور اس میں اوبویسلی کہیں بھی ایویڈنس موجود نہیں ہے. تو ان کیسز کی ٹائم لائن اور ان سارے انٹرویوز کی ٹائم لائن بھی بڑی امپورٹنٹ ہے کہ ایگزیکٹلی بیفور الیکشنز، اور جب یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ شاید ان پہ سے کیسز ختم کیے جائیں، کیا وہ الیکشنز میں حصہ لے پائیں گے یا نہیں، یا کیا ان کی جماعت میں سے کون ان کو ریپرزینٹ کرے گا، تو اسی وقت ہمیں پوری ایک کیمپین بھی دیکھتے ہیں. تو ٹائمنگ از ویری امپورٹنٹ. بلکہ ٹائمنگ سے یاد آیا 2018 میں بھی ریحام خان صاحبہ کی جو کتاب تھی وہ الیکشن سے بالکل پہلے ہی آئی تھی. تو ایک ٹرینڈ ہم دیکھتے ہیں. خیر اپنی دوسری سٹوری کے اوپر چلتے ہیں. جس طرح میں نے انٹرو میں مینشن کیا، گلگت بلتستان اور کے پی کے اندر دہشت گرد حملے. سب سے پہلے میں تھوڑی سی ڈیٹیلز دے دوں ان لوگوں کے لیے جنہیں آئیڈیا نہیں ہے ہوا کیا تھا. چیلاس میں کچھ گن مین نے ایک بس آ رہی تھی کاراکورم ہائی وے سے، اس کے اوپر فائرنگ کی تھی، اور انفارچونیٹلی ہوا یہ کہ فائرنگ تو ہو رہی تھی لیکن اس کے بعد ہنگامی تھوڑی بہت صورتحال تھی، تو ایک لوری جو انکمنگ لوری تھی اس کے ساتھ بھی وہ بس جا کے ٹکرا گئی. اب اس میں ہوا یہ کہ جو 8 پیسنجرز تھے وہ ہلاک ہوئے اور تقریباً 26 جو تھے وہ زخمی تھے. اب جہاں تک بات کی جائے کہ اس حملے کی رسپانسبلٹی کس نے لی، تو کوئی بھی کریڈیبل رپورٹس نہیں آ رہی. ایک ٹویٹر اکاؤنٹ ہے جس کا کہا جا رہا ہے کہ وہ لشکر جھنگوی سے منسلک ہے، وہاں پہ ایک انہوں نے کلیم کیا ہے کہ یہ ان کا حملہ تھا. ایک اور جو رپورٹ آ رہی ہے وہ کسی لوکل نیوز پیپر میں ای میل کے تھرو یہ ساری ڈیٹیلز پرووائڈ کی گئی ہیں کہ یہ کس طرح کیا، کنہوں نے کیا، وہ بھی لشکر جھنگوی سے اس کا نام منسلک کیا جا رہا ہے اس اٹیک سے. ہمیں فائنل نہیں پتہ
کون تھا اس کے پیچھے. ہاں یہ ایک طرح سے امپورٹنٹ، آپ اس اٹیک کو اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ایک بڑا ٹورسٹ کے لیے ایک بڑا امپورٹنٹ اسپاٹ ہے، اسپیشلی کراکورم ہائی وے جو ہے وہاں سے تو لوگوں کا آنا جانا ہوتا رہتا ہے، چلاس بھی. اور اس کے علاوہ رپورٹس یہی ہیں کہ وہاں پہ اسی علاقے میں کچھ ڈیمز بھی بن رہے ہیں، اور کچھ جو ہیں وہ ایک جو ڈیم کہا جا رہا ہے وہ چائنیز بیکڈ ہے، تو وہ تھوڑا بہت اس کو اس سے کنیکٹ کیا جا سکتا ہے کسی حد تک. لیکن اس کے بعد ہم دوسرے اٹیک پر اگر ہیں جو کے بی کے میں ہوا ہے، وہ ورسک روڈ کے اوپر ہوا ہے، اور اس میں ہمارے پاس ابھی تک کوئی ایسا رپورٹ نہیں ہے کہ کسی کی ڈیتھ ہوئی ہو، لیکن انجرڈ کچھ لوگ ہوئے ہیں. 6 لوگوں کا ٹوٹل کہا جا رہا تھا انجرڈ ہیں، جس میں 4 بچے تھے، اور ان میں سے 2 بچے جو ہیں وہ کرٹیکل کنڈیشن میں تھے، جو لاسٹ رپورٹس آ رہی ہیں اس کے مطابق. اب وہاں پہ جو ایس پی ہیں ارشد صاحب، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ پشاور پبلک اسکول کے آس پاس ہوا ہے. کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ ہم 2014 میں بھی ایک اسکول میں دیکھ چکے ہیں، آرمی پبلک اسکول میں کچھ کہا جا رہا تھا کہ اسکول کے سے ریلیٹڈ نہ ہو یہ. لیکن روٹرز کی ایک رپورٹ ہے، اور وہ پشاور کے پولیس چیف کو کوٹ کر رہے ہیں، جن کا یہ ماننا ہے کہ اس اٹیک کا اسکول سے کوئی لینا دینا نہیں تھا. اس رستے پہ ہوا ہے لیکن اسکول سے اس اٹیک کا کوئی لینا دینا نہیں تھا. 4 کلو بارود استعمال کیا گیا تھا. اور اس میں ایک اور جو غور طلب بات ہے وہ یہ ہے کہ آج سے ہی کچھ مہینہ پہلے سپٹمبر میں سیم اسی روڈ کے اوپر ایک دہشت گرد حملہ ہو چکا ہے، جس کے اندر ایک جو جوان تھا وہ شہید ہوئے تھے، اور 6 جو ہیں وہ زخمی ہوئے تھے، جس میں 3 سویلینز بھی شامل تھے. اب امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جب یہ اٹیک ہو گیا تھا تو اس وقت جو پشاور کے سی سی پی او تھے سید اشفاق انور یہی صاحب جو تھے، انہوں نے کہا تھا کہ اب ہم یہاں پہ سیکیورٹی کلیئرنس ٹائٹ کریں گے، کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے وہ سب ہم دیکھیں گے. لیکن یہ اسٹیٹمنٹ کے 2-3 مہینے بعد دوبارہ وہیں حملہ ہو جانا کمپیٹنس کے اوپر بڑا سوال اٹھاتا ہے کہ جو سیکیورٹی فورسز ہیں وہ کیا کر رہی تھیں. لیکن جس طرح میں نے مینشن کیا کہ اس کا اگر ہم ہسٹوریکل پرسپیکٹیو میں دیکھیں بڑا امپورٹنٹ ہے، اسکول سے جو اس کے ریلیشن نکالی جا رہی ہے. عائشہ تھوڑا بہت بتائیے گا کہ پاکستان میں بھی اور انٹرنیشنلی بھی جب ہم ٹیررسٹ اٹیکس کی بات کرتے ہیں تو ہم ایمفسس دیکھتے ہیں اسکولس کے اوپر کیا جائے، بچوں کے خلاف کیا جائے، تو اس کی تھوڑی بہت ہسٹری بتائیے گا. پشاور میں جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ ورسک روڈ کے اوپر یہ حملہ کیا گیا، اوبویسلی ورسک روڈ جو ہے وہ 2014 میں بہت ہیڈ لائنس کا حصہ بنی تھی. لیکن اگر ہم اس کو جا کے دیکھیں تو ورسک روڈ پہ صرف آرمی پبلک اسکول نہیں ہے جو 2014 میں ایک ٹیرر اٹیک کا نشانہ بنا تھا، بلکہ اس کے اوپر کئی اور اسکول بھی موجود ہیں. اگر ہم پاکستان میں اور اوور آل ویسے بھی دیکھیں تو ہم نے کافی دفعہ دیکھا ہے کہ بچوں کو، اسکولس کو، ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس کو ٹیرر آؤٹ فٹس کی طرف سے بہت بار ٹارگٹ کیا جاتا ہے. اور یہ صرف نہ صرف پاکستان میں کیا جاتا ہے بٹ انٹرنیشنلی بھی کیا جاتا ہے. میری لینڈ یونیورسٹی کی ایک بیسڈ ڈیٹا بیس ہے، گلوبل ٹیررزم ڈیٹا بیسڈ، اس میں انہوں نے کافی اسٹیٹس نکالی تھی جس میں پاکستان کا بھی ذکر تھا اور اوور آل انٹرنیشنلی ڈیٹا تھا کہ جتنے ٹیرر اٹیکس ہوتے ہیں اس میں کتنے اسکولوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں یا ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس کو ٹارگٹ کرتے ہیں. تو اس میں آلموسٹ 3% اٹیکس جو ہیں وہ ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ یہ پرٹیکولرلی اسکولس کی بات ہو رہی تھی، اس کے علاوہ بچوں کو ٹارگٹ کرنا یا پھر اور جو آپ کی یونیورسٹیز ہوتی ہیں وہ ڈفرینٹ وہ اس کے علاوہ ہیں. اور اس کے اندر جو سب سے زیادہ کنٹری جو افیکٹڈ ہے اس چیز سے وہ پاکستان آ رہی تھی. لیکن پاکستان میں تو ہم نے اوبویسلی 2014 جو سانحہ پشاور کے نام سے ہے اس میں ہم نے دیکھا کہ 114 بچوں کی جو ہے وہ ڈیتھ ہوتی ہے، 144 کے قریب بچے جو ہیں وہ زخمی ہوئے. وہ ایک بہت بڑا ٹرومیٹک ایونٹ تھا. لیکن اگر ہم تھوڑا سا انٹرنیشنلی جائیں تو 2004 میں ایک رشیا میں ایک بیزلن اسکول سیج ہوئی تھی جو کہ بیسکلی جس کے بعد تقریباً 200 بچوں کی ڈیتھس ہوئی تھیں. اور یہ جو سیج کی تھی اور یہ جو اٹیک کیا تھا یہ چیچنیا کے ایک لیڈر تھے، ملیٹنٹ کمانڈر تھے، وہ اس کے ماسٹر مائنڈ تھے. اور بیسکلی یہ ایک ریزسٹنس کے طور پہ ایک اٹیک کیا گیا تھا کیونکہ جو رشیا اور چیچنیا کی ہم ایک کہنا چاہیے انڈیپینڈنس یا ٹیریٹوریل انڈیپینڈنس کے اوپر ایک لڑائی دیکھتے ہیں. کیونکہ چیچنیا کو آج تک انٹرنیشنلی ریکگنائز ایز اے ساورن اسٹیٹ نہیں کیا گیا، لیکن انہوں نے اپنی سیلف انڈیپینڈنس ڈکلیئر کی رشیا سے 91 میں، اور اس کے بعد 94 میں فرسٹ چیچنین وار ہوتی ہے. اور ہم نے اس کے بعد دیکھا کہ کافی زیادہ دونوں رشیا کا جو ایک کہنا چاہیے انفلوئنس ہے وہ چیچنیا کے اوپر کافی زیادہ رہا ہے.
لیکن ان کی اوبیسلی اپنی ایک سیلف پروکلیمڈ انڈیپینڈنٹ گورنمنٹ بھی ہے. سو ان کے ملیٹنٹ کمانڈر تھے جنہوں نے یہ اسکول سیچ کیا اور اس کے اوپر 200 بچوں کی ڈیتھس ہوئیں. اور ہم نے اس کے بعد ان جو چیچنیا کے ملیٹنٹ کمانڈر تھے جو اس پورے اسکول سیچ کے ماسٹر مائنڈ تھے ان کی ویڈیو بھی دیکھی جس میں انہوں نے کہا کہ ہم نے بچوں کو ہی اور اسکول کو صرف اس لیے ٹارگیٹ کیا ہے کیونکہ ایک تو ہم اپنی بات پہنچانا چاہتے ہیں بڑے لیول تک، گلوبل لیول تک. اور یہ ہم نے دیکھا ہے کہ جب بھی اسکول شوٹنگز ہوتی ہیں چاہے یو ایس میں یا کوئی اس طریقے کے اسکولس کے اوپر یا ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس کے اوپر ٹارگیٹ کیا جاتا ہے اور کم عمر بچوں کو ٹارگیٹ کیا جاتا ہے تو وہ چیز ہمیشہ گلوبل نیوز بنتی ہے. اور انہوں نے کہا بھی کہ ہمارے ساتھ بھی یہی سب کچھ ہو رہا ہے، ہماری بچیوں کو اٹھایا جاتا ہے، ہمارے لوگ جو ہیں وہ مسنگ کر دیے جاتے ہیں، ہمارے اوپر جو ظلم و ستم ہو رہا ہے اس کا بدلہ ہم بچوں سے لے رہے ہیں. اور اسی طرح کی اگر ہم دیکھیں تو بڑی سملر اسٹیٹمنٹ یا سملر اسٹانس ہمیں اے پی ایس اٹیک 2014 میں بھی دکھا تھا. لیکن اس کے اندر جو ایک تھوڑی سی کہنا چاہیے کہ کس طریقے سے رشین گورنمنٹ نے اس کے اوپر رسپانس کیا کہ اس ٹائم پہ پیوٹن نے اوبویسلی ایک کنڈیم کیا اس اٹیک کو، لیکن بعد میں اوبویسلی آفٹر دس اسکول سیچ ایک تو ملٹری آپریشنز دونوں سائڈ پہ کافی ایکسٹینسولی اسٹارٹ ہوئے اور ان ملٹری آپریشنز کا نتیجہ یہ ہوا کہ 2007 میں ایک پرو رشین گورنمنٹ آ گئی تھی چیچنیا میں. اور اس کے بعد انہوں نے اپنے ملٹری آپریشنز یا اپنے تعلقات کو اس طریقے سے کیا کہ انہوں نے پورا رشین گورنمنٹ نے انویسٹ کیا اور پورے چیچنیا کا جو کیپٹل تھا اس کو انہوں نے ری بلڈ کیا، اس کے اندر انویسٹ کیا اور اپنا ایک پورا سافٹ پاور یا امیج جو ہے اس کو انسٹال کیا. سو ایک یہ بھی تھا. لیکن اس ٹائم پہ بھی ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے ان لوگوں نے صرف بچوں کو ٹارگیٹ اس لیے کیا تھا تاکہ وہ ایک گلوبل نیوز بن سکے. پھر اس کے بعد اگر ہم تھوڑا ریسنٹ ہسٹری میں جاتے ہیں تو نائجیریا میں جو بوکو حرام ایک آفیشلی ڈیزگنیٹڈ ٹیرر گروپ ہے، اس کو وہ ایک کہنا چاہیے 2014 میں اس نے ہیڈ لائنس میں آیا بیکاز انہوں نے ایک اسکول گرلس کی کڈنیپنگ ہوئی تھی جو کہ جس میں 276 کرسچن گرلس جن میں میجورٹی کرسچن لڑکیاں تھیں ان کو ابڈکٹ کیا گیا تھا. اور یہ نائجیریا کی بورنو اسٹیٹ کا ایک چھوٹا سا ٹاؤن ہے چیبک، تو اس کو چیبک اسکول گرلس کڈنیپنگ کے نام سے بھی آپ ہیڈ لائنس میں دیکھتے ہیں. اور وہاں سے تقریباً 276 لڑکیوں کو ابڈکٹ کیا اور اب بھی 9 سال تقریباً اس کو ہو گئے ہیں لیکن ابھی بھی 98 لڑکیاں جو ہیں وہ دے آر اسٹل مسنگ اور وہ ابھی تک ریکور نہیں ہوئیں. اور وہ اگین ان کا بھی یہی تھا کہ وہ اور ان کو بھی بہت زیادہ بچوں کو یا کہنا چاہیے ادھر سیکیورٹی سچویشن کافی خراب تھی. لیکن اس دن جس دن یہ سارا کچھ واقعہ پیش آیا اس دن ایک ان کا ایگزام تھا جس کی وجہ سے اٹینڈنس جو تھی وہ فل تھی اور اس دن ہی انہوں نے کہنا چاہیے اٹیک کیا. اور اگین بوکو حرام اور ان کا جو ایک پورا اسٹانس تھا وہ کافی زیادہ لائم لائٹ میں آیا اور اسٹل اس کو ابھی تک ڈسکس کیا جاتا ہے. سو اس کے اوپر کافی زیادہ اسٹڈیز ہو چکی ہیں کہ بچوں کو ہی کیوں ٹارگیٹ کیا جاتا ہے ٹیرر اٹیکس میں. سو ابھی تک جتنی بھی ریسرچ اسٹڈیز ہوئی ہیں اوبویسلی ایک بڑا براڈر ٹاپک ہے اور جتنے بھی آپ کے اس طرح کے ٹیرر گروپس ہیں ان میں سے کچھ ریلیجن بیسڈ ہوتے ہیں، کچھ نیشنلسٹ بیسڈ ہوتے ہیں. سو ان سب کے مقاصد کو ایک پیج پہ لے کر آنا کہ یہ لوگ ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس کو کیوں ٹارگیٹ کرتے ہیں بڑا مشکل ہے. بٹ اس کے اندر میجر 2 ریزنس ہیں. ایک تو آپ کا ریزن یہی ہے کہ آپ کو لائم لائٹ زیادہ ملتی ہے، وہ نیوز جو ہے وہ زیادہ لوگوں تک پہنچتی ہے. ایک آپ جو آپ کی اوپوننٹ گروپ ہے چاہے وہ گورنمنٹ ہے ادھر کی اسٹیٹ ہے اس کو فورس کرنا اپنی بات منوانا زیادہ آسان ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو کہ اگر کہیں اور پہ اٹیک کیا جائے یا پھر اس طرح کی کڈنیپنگ یا ہاسٹیج سچویشن میں زیادہ دیکھا گیا ہے. اور دوسرا ان لوگوں کا جو ایک اسٹانس کچھ آپ کو ڈفرینٹ ملیٹنٹ گروپس کا ملے گا کہ اسکولوں میں کیونکہ یہ لوگ اپنے بچوں کو ٹرین کر رہے ہوتے ہیں اور ان کا یہ کہنا ہے کہ اسکولوں میں یہ جو ٹریننگ دے رہے ہیں اپنے بچوں کو یہ ہمارے ریلیجن کے خلاف یا ہمارے جو بھی جس بھی چیز کے لیے ہم اسٹینڈ لیتے ہیں چاہے وہ نیشنلزم ہے چاہے وہ ریلیجن ہے اس کے اگینسٹ کر رہے ہیں. تو ہم ان بچوں کو یہیں پہ مطلب ان کی فورسز بننے سے یا ان کو پریکٹیکل ورلڈ میں جانے سے پہلے ٹارگیٹ کرنا چاہ رہے ہیں. اور ہم نے دیکھا بھی ہے کہ جہاں جن انسرجنسیز یا اس طرح کی چیزیں ہوئی ہیں وہاں پہ اگر کوئی بچے انوالو تھے تو وہ بڑا ایک لائم لائٹ رہی ہے. ہر کسی کو آج 2014 اے پی ایس پشاور اٹیک یاد ہے. اگر ہم سوات انسرجنسی کی بات کرتے ہیں تو ہم نے دیکھا کہ ملالہ یوسفزئی بیکم دا فیس آف دیٹ سوات انسرجنسی. وہ جب کہ کافی عرصہ چلی اس کے اندر 2 ملٹری کے آپریشنس بھی ہوئے، راہ نجات اور راہ
راہ راست تھا. اس میں 2 ملٹری کے آپریشنس بھی ہوئے 2007 میں اور 2009 میں، راہ نجات اور راہ راست. لیکن ان پوری انسرجنسی کا ایک انٹرنیشنلی اگر آپ فیس دیکھیں تو وہ ملالہ یوسفزئی بنی، اور وہ بھی ایک ریزسٹنس کا فیس تھی. وین شی واز ٹارگیٹڈ تو ان کی عمر بھی کافی کم تھی. سو وہ ایک پورا ہم نے دیکھا ہے کہ انٹرنیشنلی جب بھی بچوں کو ٹارگیٹ کیا جاتا ہے تو وہ زیادہ پرومیننٹ ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو اینی ادر اٹیک. اور اسی کے ساتھ ہم ایک اور ریسنٹ کیس جو دیکھتے ہیں بلاش مولا بخش کا، اور جو ایک ایلیگیشنز ڈالی جا رہی ہیں کہ یہ سی ٹی ڈی کی طرف سے ایک ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ تھی بیسکلی. تو آپ ان دونوں کو ایک ساتھ کس طرح کنیکٹ کر سکتے ہیں کہ ان دونوں کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ اور وہ کیس کے بارے میں بھی تھوڑا بتائیے گا، بلاش مولا بخش. بالکل. سو ہم سٹارٹ کرتے ہیں منظور پشتین کی اریسٹ سے. منظور پشتین از دا لیڈر آف پی ٹی ایم. ہم پاسٹ میں جو ہے وہ ان پہ کافی ڈیٹیل میں بات کر چکے ہیں. پی ٹی ایم از ون آف دوز موومنٹس جو کہ اپنے آپ کو ایک پیسفل موومنٹ کہتی ہے، اور یوزولی جو ہے وہ پروٹیسٹ اور سٹ-انس کرتے ہیں. بلوچستان میں جو پشتون پاپولیشن ہے، فاٹا میں جو پشتون پاپولیشن ہے، اس کے بہت سپورٹ ہے اس پارٹی کو. اسی کے ساتھ ساتھ جو اس کے رہنما ہیں منظور پشتین، ان کا جو ہے وہ بہت ایک ووکل سٹانس رہا ہے، جہاں پہ انہوں نے جو ہے وہ سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ اور سیکیورٹی ایپریٹس کے اگینسٹ کافی دفعہ جو ہے وہ انہوں نے نعرے بازیاں بھی کی ہیں، اور ان کا کافی ایک اینٹی آرمی سٹانس رہا ہے، اور وہ یعنی سب کو پتہ ہے. ٹائم ٹو ٹائم جو ہے وہ ان کی پارٹی کے ڈفرینٹ لوگ جو ہیں وہ اریسٹ ہوتے ہیں. اس دفعہ جو ہے وہ منظور پشتین کو اریسٹ کیا گیا. اب ان کی پارٹی کا جو بیانیہ ہے وہ یہ ہے کہ پولیس نے، جو کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کی پولیس تھی، انہوں نے جو ہے وہ پہلے فائرنگ کی، اور پولیس یہ کہتی ہے کہ منظور پشتین کی گاڑی میں سے پہلا فائر سٹارٹ ہوا، جس کی اس میں ہم نے جواباً فائر کی. تو پی ٹی ایم کا بیانیہ یہ رہا ہے کہ پولیس نے جو ہے وہ پہلے فائر کیا، جس کے جواب میں ان لوگ کی طرف سے بھی کچھ فائرنگ ہوئی ہے، اور ایٹ دا اینڈ آف اٹ انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ لوگ یہ چاہ رہے ہیں کہ پی ٹی ایم جو ہے وہ بلوچستان میں انٹر نہ ہو، اور ان کو جو ہے وہ وہاں سے روکا جائے. ہاں، ان کو اسینشلی روکا جائے، اور منظور پشتین کو جو ہے وہ فی الحال وہ پولیس کی کسٹڈی میں ہیں. اب جس وقت یہ شو ریکارڈ ہو رہا ہے اس وقت جو ہے وہ ان کی 60 ڈے کی ریمانڈ اپروو ہوئی ہے. تو فی الحال وہ پولیس کی سی ٹی ڈی کی کسٹڈی میں ہے. اب جو پولیس کا بیانیہ ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے پہلے فائر شروع کیا، obviously considering کہ پی ٹی ایم considers itself a very non-violent movement. تو آئی ڈونٹ نو کہ ادھر کس کس کے پاس گنز تھیں، کیا تھا. دا ایسنس آف اٹ واز کہ منظور پشتین جو ہیں وہ چمن سے ٹریول کر رہے تھے تربت کی طرف. تربت میں جو ہے وہ ریسنٹلی ایک سیٹ ان چل رہا تھا، جہاں پہ جو مسنگ پرسنس کی فیملیز ہیں وہ احتجاج کر لی تھیں کہ یہ کیا طریقہ ہو گیا ہے. سب سے ریسنٹ جو ہے وہ ایک کلنگ ہوئی تھی اینڈ نومبر میں. بلاچ مولا بخش کے نام سے ایک نوجوان تھے بلوچ، ان کو جو ہے وہ 23 نومبر کو ان کے گھر سے اٹھا لیا گیا، اور پھر یعنی پولیس آئی اور انہوں نے ان کو اریسٹ کیا، اور ان پہ یہ کیس بنایا کہ ان کی کسٹڈی میں جو ہے یا ان کی پوزیشن میں ان کو 4 kg ایکسپلوزوس ملے ہیں. اب کچھ ٹائم بعد جو ہے وہ ان کی ہیئرنگ ہوئی، جس میں ان کو فزیکل ریمانڈ ان کا دیا گیا. پولیس کو سی ٹی ڈی کی کسٹڈی میں تھے وہ. کچھ دن بعد یہ خبر آتی ہے پولیس کی طرف سے کہ مولا بخش ہیز بن کلڈ ان اے پولیس انکاؤنٹر. ہی واز فاؤنڈ ایٹ اے ہائیڈ آؤٹ جو کہ ٹیررسٹ کا تھا. تو وہ کسی دہشت گردی کے اڈے پہ موجود تھے، ان کے ساتھ 3 اور لوگ تھے، اور ان کی جو ہے وہ ڈیتھ ہو گئی ہے فائرنگ میں. سو ان کی فیملی جو ہے وہ یہ پروٹیسٹ کری تھی کہ یہ آپ نے الزام لگایا ہے ہمارے بھائی پہ، اور اس کو بے گناہ مار دیا گیا ہے. اینڈ دیر واز نو پروف، نو ایویڈینس، یو پکڈ ہم اپ. اور اب آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اس کو ریلیز کر دیا تھا اور وہ ہائیڈ آؤٹ پہ تھا، جب کہ آپ کی پاس اس کی ریمانڈ یعنی فزیکل ریمانڈ میں تھا وہ جس ٹائم پہ. اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہم پچھلے کچھ مہینوں سے جو ہے وہ ایسے 1-2 ٹرینڈس چل رہے ہیں. اچھا، بلاچ والے کیس میں ایک اور جو چیز سامنے آئی تھی وہ یہ تھی کہ جو ڈیڈ باڈیز ہیں
ان پہ بہت ویزیبل مارکس ہیں ٹارچر کے, ان کے ہاتھ بندھے ہوئے اور اس طرح سے. تو دیٹ از ون تھنگ دیٹ از, یعنی یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ انویسٹیگیٹ کریں فردر, یہ اس طرح کی ڈیتھ نہیں ہو سکتی, اور وہی مسنگ پرسنس والا جو ایک نیریٹو ہے وہ فیول ہو رہا ہے مزید. اچھا, اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ بلوچستان کا کیچ جو ڈسٹرکٹ ہے اس میں جو ہے وہ 19 نومبر کو ایک اور بم دھماکہ ہوا جہاں پہ جو ہے وہ 3 دہشت گرد اپیرنٹلی مارے گئے. ٹھیک ہے, اب اس حملے کی جب مزید تحقیق ہوئی تو کچھ رپورٹ کے مطابق وہ جو 3 نوجوان تھے وہ ایسے نوجوان تھے جو کہ اگست سے مسنگ تھے, اور ان کو جو ہے وہ اب اس طرح سے اسٹیٹ نے وہ کر دیا ہے. یہ ان کی فیملی کا ماننا ہے, ہاں, کہ ان کو ڈسپوز کر دیا گیا, یا ان کو اس طرح سے اسٹیج کر دیا گیا ہے کہ جیسے یہ دہشت گرد تھے. اب اوبویسلی آپ کے اسٹیٹ کا ایک نیریٹو آلریڈی موجود ہے اس بات پہ. دے ڈونٹ ایڈمٹ ٹو اوبویسلی اینی آف دیز کیسز, اور وہی بات کہ بلوچستان کے اس پہ جتنا بھی آپ اس قسم کی زیادتیاں یا ناانصافیاں ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں اتنا ہی آپ دیکھتے ہیں کہ ان کی یوتھ مزید ریڈیکلائز ہو جاتی ہے. بٹ بلوچستان میں آلریڈی ایک نیشنلسٹ سینٹیمنٹ موجود ہے جو کہ مزید جس کو مزید تقویت ملتی ہے جب اس قسم کے حادثات سامنے آتے ہیں. بیسکلی ایک بریڈنگ گراؤنڈ بن جاتا ہے دہشت گردی کے لیے, اور فارن ایجنسیز کے بیسکلی ہاتھوں میں پھر وہ کھیلے جاتے ہیں. اسی کے ساتھ میرا خیال ہے ایک اور چیز یہاں پہ مینشن کرنا ضروری ہے کہ آپ نے منظور پشتین صاحب کا بھی نام لیا. ویسے بھی یہ سینٹیمنٹ پایا جاتا ہے کہ جو ڈسپیئرنگ پرسنز ہیں اس کے ڈسپیئرنس کے پیچھے کہیں نہ کہیں جو پاکستان کا سیکیورٹی اپریٹس ہے وہ ہوتا ہے. اب اس سے ریلیٹڈ بڑی کچھ ڈیولپمنٹس پاکستان میں آلریڈی چل رہی تھیں. ہمارے جو کیئر ٹیکر وزیر اعظم ہیں انوار الحق کاکڑ صاحب, خود ان کا تعلق بلوچستان سے ہی ہے. ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ ان کی طرف سے کچھ سٹینڈ لیا جائے گا یا کوئی ایسی سٹیٹمنٹ دی جائے گی جو بیسکلی کسی نہ کسی کو تو اس کا ملزم ٹھہرایا جائے کہ یہ اتنے عرصے سے کون کر رہا ہے. خیر, جو پرائمری سسپیکٹ تھے سیکیورٹی اپریٹس, انہیں وہ کسی اس کے اندر وہ نہیں لے کر آئے. انہوں نے کہا کہ یہ سارا پروپیگنڈا ہے اور سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کا کوئی لینا دینا نہیں ہے جو بلوچستان میں جو ڈسپیرنسز ہو رہی ہیں. تو یہ تھی اس کی تھوڑی بہت اپڈیٹ. میرا خیال ہے اسی کے ساتھ ہمیں تیسری سٹوری کے اوپر آ جانا چاہیے. جنرل الیکشنز 2024. پچھلے ہفتے بھی ہمارے ساتھ ثاقب بشیر صاحب تھے, ان سے بھی ہم نے تھوڑا بہت ڈسکس کیا تھا کہ الیکشنز آگے ہوں گے نہیں ہوں گے, کیا لگتا ہے سپریم کورٹ کا کیا آپ کو رد عمل لگتا ہے ان کیس یہ ہو جاتا ہے. خیر, ابھی ریسنٹلی اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی ایک پٹیشن ڈالی گئی ہے الیکشنز روکنے کی, اور وہ بینچ بھی بن چکا ہے, اور جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں عامر فاروق صاحب وہ اس بینچ کو ہیڈ کر رہے ہیں. اب یہ ساری نظریں جو ہیں وہ اب اسلام آباد ہائی کورٹ کے اوپر ہیں, اور اسلام آباد ہائی کورٹ سے اس کے بعد پھر سپریم کورٹ کے اوپر جائیں گی, ڈپینڈنگ آن کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کیا ڈیسائیڈ کرتا ہے. لیکن اس سارے معاملات میں ہمیں 2 چیزیں سامنے آئی ہیں. ایک تو پیمرا کا نوٹس, اور دوسرا ECP نے جو لیٹر لکھا ہے فنڈز کے حساب سے بھی اور پرسنلز کے حساب سے بھی. تو سب سے پہلے تو خیر پیمرا کے نوٹس کے اوپر آ جاتے ہیں. پیمرا کے نوٹس کے حوالے سے عائشہ کافی زیادہ رپورٹ بھی کیا گیا, سوشل میڈیا کے اوپر بھی ہم وہ نوٹیفیکیشن دیکھ رہے ہیں. پیمرا نے بیسکلی میڈیا چینلز کو کیا احکامات جاری کیے ہیں, تھوڑا بہت بتائیے گا. صحیح. تو ریسنٹلی جو ایک موو آئی ہے, پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ پیمرا نے جو ہے وہ الیکشن کے حوالے سے کچھ ریسٹرکشنز اناؤنس کی تھیں. اس دفعہ جو آئی ہیں وہ موسٹلی جو ہیں وہ مس انفارمیشن کے قریب ہیں. ECP کا ماننا یہ ہے کہ اگر اس قسم کی باتیں جو ہیں وہ پھیلتی رہیں گی کہ الیکشنز ڈیلے ہو رہے ہیں, جبکہ ان کا یہ کہنا ہے کہ نہیں ہو رہے, تو یہ ایک مس انفارمیشن کے وہ بنے گی, بیسس بنے گی, اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ لوگوں کا جو بھی یقین ہے الیکٹورل پروسیس میں وہ کم ہو جائے گا. تو دا اسٹیٹمنٹ واز اسینشلی دس کہ اگر آپ کوئی بھی نیوز چینل یہ ایئر کرے گا کہ الیکشنس ڈیلے ہو رہے ہیں, نہیں ہو رہے, یا اینی تھنگ along these lines, تو اینی مس انفارمیشن اکارڈنگ ٹو دیم وچ از کہ یعنی غلط یا مس لیڈنگ نیوز پبلش کی جائے, ان کے اگینسٹ جو ہے وہ ایک بہت اسٹرکٹ ایکشن لیا جائے گا. اچھا, اس میں میرا خیال سے ہمیں ڈفرینشیٹ بھی کرنا چاہیے کہ ایک ہوتی ہے خبر, ایک ہوتا ہے تجزیہ. خبر تو یہ ہوتا ہے کہ کسی نیوز چینل پر آئے الیکشن نہیں ہو رہے,
ایک یہ ہوتا ہے تجزیہ کہ الیکشنز نہ ہوئے، رپورٹ کیا جا رہا ہے کہ کچھ ڈیلے ہو سکتا ہے. تو اس کو میرا خیال ہے پیمرا کو سب سے پہلے اس کے درمیان کوئی ڈفرینشیٹ کرنا پڑے گا، کیونکہ آج یہ ہے تو کل کسی اور ٹاپک کے اوپر بات کرنے میں اب یہ ہو جائے کہ آپ اینٹی نیشنل کوئی بات نہیں کر سکتے. تو یہ ڈیفائن کون کرے گا اینٹی نیشنل کیا ہوتا ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں اداروں کے اوپر بات کی جائے تو اینٹی نیشنل ہوتا ہے، کچھ لوگوں کی اپنی ڈفرینٹ. آپ کو اپنا کانسٹیٹیوشن میں ہی دیکھنا پڑ جائے گا، کیونکہ آپ کا آرٹیکل 19 ہی کہہ رہا ہے کہ آپ نیشنل سیکیورٹی کے اگینسٹ بات نہیں کر سکتے، باقی آپ ساری باتیں کر سکتے ہیں. اب نیشنل سیکیورٹی میں کیا کیا آتا ہے اور کیا نہیں آتا اس کی ڈیفینیشن ہم نے دیکھی ہے، وہ وقت کے ساتھ چینج ہوتی رہی ہے، ضروریات کے ساتھ تبدیل ہوتی رہتی ہے. پلس دوسرا جو پیمرا کا ایک ہے کہ جس طرح آپ نے کہا کہ خبر ہوتی ہے اور ایک تجزیہ ہوتا ہے، تو ہمارے یہاں اکثر تجزیے کو خبر کے طور پہ پیش کر دیا جاتا ہے، اور وہ بہت سارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کر رہے ہوتے ہیں، یا پھر انہی چینلز کے جو ڈیجیٹل ونگ ہوتا ہے وہ اسی تجزیے کو خبر کے طور پر کرتے ہیں، اور وہ کبھی ایک پکچر یا کبھی ایک جملہ یا 30 سیکنڈ کی ویڈیو جو ہے وہ وائرل ہو جاتی ہے. اور اوبویسلی ہمارے یہاں لوگ ہر کوئی بیٹھ کے سورسز سے ڈبل چیک تو نہیں کرتا، سو پھر وہ سمجھا جاتا ہے کہ جی اب خبر الیکشنز ہو رہے ہیں نہیں ہو رہے، یا ان جنرل کوئی بھی خبر ہو اس طرح کی، تو بڑا مشکل ہو جائے گا اگر وہ اس کو اس طریقے سے کہیں گے. دونوں طرف سے میرا خیال ہے ابیوز کیا جاتا ہے. پیمرا کی طرف سے بھی وہ بڑے ویک قسم کے آرڈرز آتے ہیں، اور میڈیا چینلز بھی اس جو گرے ایریا ہے اسے بہت مس یوز کرتے ہیں. اینڈ اگین مس انفارمیشن پہ جب بھی بات ہوتی ہے تو آئی تھنک کہ آڈینس کی بھی اتنی رسپانسبلٹی بنتی ہے جتنی آپ کی کراس چیک کرنا چاہیے اور انفارمیشن کو ایک دفعہ. یس ایٹ لیسٹ. بالکل. خیر ہمارے یہاں کچھ بھی مس انفارمیشن بنا دیں جیسے لاز آر ڈیوائزڈ، بٹ ایٹ لیسٹ ایوری بڈی شوڈ ڈو دیئر پارٹ ان ویریفائنگ نیوز. بالکل. اور ویسے اس میں سائڈ نوٹ جو ٹویٹر کا طریقہ کار ہے کمیونٹی نوٹس کا، میرا خیال ہے وہ واٹس ایپ کے اوپر آنا چاہیے سب سے پہلے تو، کیونکہ سب سے زیادہ آپ کی مس انفارمیشن واٹس ایپ پہ پھیل رہی ہوتی ہے. وہاں پہ ایک پلگ ان ٹائپ ہونا چاہیے جو نیچے آپ کو اسے فیکٹ چیک کر سکے اس میسج کو کہ یہاں پہ کوئی فیکچوئل انفارمیشن ہے یا پھر نہیں ہے. پر اس میں بھی بڑا مشکل ہو جائے گا. ایک واٹس ایپ کی کمیونٹیز اور چینلز جو ابھی ریسنٹلی انٹروڈیوس ہوئے ہیں، ایک واٹس ایپ گروپس ہوتے ہیں جو یوزلی فیملیز یا فرینڈز یا آپ کے انر سرکل کے ہوتے ہیں، تو وہ تو ویسے ہی آپ کی چیٹس اس طرح سے انکرپٹیڈ ہوتی ہیں، کوئی دیکھ نہیں سکتا. اور اصل مس کمیونیکیشن جو ہوتے ہیں فارورڈیڈ میسیجز کا ٹرینڈ ہے وہ وہاں پہ زیادہ ہوتا ہے فیل. اب خیر انہوں نے پھر وہ کہہ دیا تھا کہ فارورڈیڈ مینی ٹائمز والا جو ایک آ جاتا ہے لیبل یا فارورڈیڈ. لیکن وہ لوگ جو مس انفارمیشن کنزیوم کر رہے ہوتے ہیں وہ میرا نہیں خیال انہیں سمجھ ہے اتنی کہ وہ کیوں لکھا رہا ہے. تو پھر یعنی کہنے کو تو پھر یوٹیوب کو بھی کرنا چاہیے. کچھ چینلز ہیں کلک بیٹس وغیرہ کافی واقعی ہم دیکھتے ہیں، بٹ دیٹس دیئر مونیٹائزیشن ماڈل. تو اب کیا کریں گے ایسا ہی ہے. اچھا عائشہ، اس میں ایک اور میں نے ای سی پی کا مینشن کیا پیسوں کے حوالے سے، سیکیورٹی کے حوالے سے، تھوڑا بہت بتائیں کہ اس کے حوالے سے کیا رپورٹس ہیں. تو ابھی پچھلے دنوں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے انٹیریئر منسٹری کو ایک لیٹر لکھا، انٹیریئر منسٹری کے سیکرٹری کو لکھا کہ ہمیں کتنے سیکیورٹی پرسنلز کی الیکشنز میں ضرورت ہے اور کتنے کا اس وقت ڈیفیسٹ چل رہا ہے. اور پھر انہوں نے ایک پورا بریک ڈاؤن بھی دیا کہ کیپٹل میں اور ہر پروونس میں انہیں کتنے لوگوں کی ضرورت ہے. تو جو ایک اوور آل ڈیفیسٹ ہے وہ ہمیں تقریباً 2,77,558 سیکیورٹی آفیشلز ہونے چاہیے اوور آل پورے ملک میں الیکشنز کرانے کے لیے، جس میں انہوں نے مینشن کیا کہ صرف اسلام آباد میں ٹوٹل انہیں 9,000 کی ضرورت، اس میں سے اس وقت سے 4,500 اویلیبل ہیں. پنجاب میں اگر ہم شارٹیج دیکھتے ہیں تو تقریباً 1,69,000 آفیسرس کی ضرورت ہے. کے پی میں اگر دیکھتے ہیں تو 56,000 آفیسرس کی ضرورت ہوگی. سندھ کے اندر آلموسٹ 34,000 آفیسرس کی، اور بلوچستان میں تقریباً 14,000 آفیسرس کی ضرورت ہے. ای سی پی نے جو اپنے لیٹر میں ایک ڈیڈ لائن دی تھی انٹیریئر منسٹری کو کہ ہمیں آپ سیکیورٹی آفیسرز دیں، ادروائز ہم 8 فروری کو الیکشنز نہیں کروا پائیں گے، وہ 4 دسمبر کی تھی، جس کو گزرے ہوئے بھی جب ہم شو ریکارڈ کریں تو تقریباً 3 دن ہو چکے ہیں. سو اس کے اوپر جو کیئر ٹیکر انفارمیشن منسٹر ہیں مرتضیٰ سولنگی، انہوں نے بھی کہا کہ ای سی پی کے پاس سارے فنڈز موجود ہیں اور وہ بہت آرام سے الیکشنز کروا سکتے ہیں. فنڈز کی کوئی کمی نہیں ہے، کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے کہ وہ جس کو وجہ بنا کے الیکشنز کو ڈیلے کیا جائے. تو الیکشنز تو ہوں گے. اور انہوں نے بلکہ جو فائنینس سیکرٹری ہیں ای سی پی کے، ان کو بھی سمن کیا تھا کہ آپ آئیں اور ہمیں بتائیں کہ جو آپ کو الیکشن فنڈز دیے گئے ہیں اس کا کہاں استعمال ہو رہا ہے. اور لیکن اب یہ دیکھنے والی بات ہے کہ کیا انٹیریئر منسٹری جو ہے وہ
فوج کو یا سیکیورٹی ایجنسیز کو یا رینجرز کو، جن کو ہم نے پہلے بھی دیکھا ہے کہ الیکشنز کے ٹائم پہ اکثر بلایا جاتا ہے فار دا فری اینڈ فیئر الیکشنز، لیکن وہ اس دفعہ بھی بلائیں گے اور وہ پھر الیکشن سلیکشن بن گئی تو پھر کیا ہوگا، یہ ہمیں دیکھنا ایسا ہی ہے. اور جو بن گئی جیسے ابھی بھی کوئی شک ہے. اچھا، جب بات کی جاتی ہے فائنینسز کی اور شارٹیج آف پرسنل کی، تو ایک تھرو بیک آپ کو ایک میموری یاد آ جاتی ہے کے پی کے، اور جب پنجاب میں الیکشنز ہونے تھے سملر یہی دو ریزنز سے، فائنینسز کا مسئلہ تھا، پرسنلز کا مسئلہ تھا. اب میں اپنا بتا دیتا ہوں کہ کیا چیز مجھے زیادہ ٹیکنیکل لگ رہی ہے. فائنینسز کا تو اس وقت چلیں دیکھا گیا کہ ایک آپ کہہ لیں بہانہ ہی بنایا گیا کہ اپروول نہیں مل رہا، پیسے نہیں ہیں بجٹ میں ہمارے پاس. سیکیورٹی والا جو اینگل تھا وہاں پہ ٹیکنیکل اس لیے ہو جاتا ہے کیونکہ یہ وجہ دی جا رہی تھی کہ اس وقت ملک کے سیکیورٹی حالات ایسے ہیں. کچھ را کے بھی ذکر آ گیا تھا، انڈیا بھی بیچ میں کچھ اس کا ذکر تھا. سیکیورٹی کے حالات ایسے ہیں کہ اتنے زیادہ تعداد میں ٹروپس کو موو نہیں کرایا جا سکتا. اب یہ ایک ایسی چیز ہے جو اگر یہ ہم دوبارہ سے سملر دیکھ لیں تو اس کا آپ کے پاس کوئی کاؤنٹر ایز سچ ہوتا نہیں ہے، کیونکہ ہمیں سارا جو ڈیٹا فیڈ کیا جاتا ہے وہ سیکیورٹی فورسز کی طرف سے ہی کیا جاتا ہے. تو اگر وہ کہیں کہ پاسبل نہیں ہے تو پھر آپ کے پاس زیادہ کچھ آپشنز بچتے نہیں ہیں. لیکن 2008 کے الیکشنز کو اگر ہم دیکھیں تو اس وقت بھی حالات کافی زیادہ خراب تھے. 2007 8 9 والا وہ ٹائم تھا جب پاکستان میں ایک ہم نے ٹیررزم کی ویو دیکھی تھی، پورے ملک میں دیکھی تھی. اور پھر اسپیشلی 2007 میں جب اکتوبر میں بے نظیر بھٹو صاحبہ پاکستان آئی تھیں تو ان کے آنے پہ ایک اٹیک ہوا تھا، بیت اللہ محسود کی پوری ایک دھمکی تھی. اور پھر اوبیسلی دسمبر میں ان کی جو اسیسینیشن ہوئی اور اس کے بعد جو کچھ حالات خراب ہوئے. لیکن الیکشنز تو پھر بھی ہوئے تھے، اور وہی کہا جاتا ہے کہ وہ الیکشنز جو ہیں وہ پیپلز پارٹی کے لیے ایک سمپتھی ووٹ بنا بیکاز آف دا اسیسینیشن، اور وہ پاور میں آئے. لیکن حالات تو اس وقت بہت زیادہ خراب تھے. ابھی تھوڑے پولیٹیکل سائڈ پہ خراب ہے، اس وقت تو سیکیورٹی کے بہت تھے. لیکن آئی تھنک اس ٹائم پہ بھی آپ کی سیکیورٹی ایجنسیز نے پرووائڈ کی تھی الیکشنز کے لیے، رینجرز ہمیشہ موجود ہوتے ہیں. سو میرا خیال ہے بات وہی ہے جو آپ نے کی ہے کہ پولیٹیکل حالات تھوڑے سے خراب ہیں. اسی کے ساتھ عائشہ کچھ ایڈ کرنا چاہتی ہیں؟ نہیں، آئی وڈ جسٹ لائک ٹو ایگری ود عائشہ کہ الیکشنس کے ارد گرد جو ہے وہ ہم نے جنرلی ایک ٹرینڈ دیکھا ہے کہ وائلنس تو بڑھتا ہی ہے. لیکن وہی بات کہ اس میں جو ہے وہ سیکیورٹی ایجنسیز نے بھی ایک بہت کانسٹنٹ رول پلے کیا ہے ڈیورنگ دا الیکشنز، اور وہ کوئی ڈینائی نہیں کرتا. بٹ اگین پولیٹیکل ول الٹیمیٹلی جو بات آتی ہے وہ پولیٹیکل ول پہ آتی ہے، اور اگر نہیں ہوگا وہ ان الیکشنز میں جتنا بھی ای سی پی اور پیمرا گائیڈ لائنز ایشو کرتے ہیں وہ تو الیکشنز نہیں. بالکل ایسا ہی ہے. کیوس کی تو آپ گارنٹی نہیں دے سکتے. 70 کے الیکشنز کے بعد ہی کیوس ہوا تھا اور ملک الگ ہو گیا تھا. سو وہ تو بس پولیٹیکل ول کی بات ہے، پہلے کریں بعد میں کریں. ملک کو ٹوٹنا ہے یا بچانا ہے وہ انہیں کے ہاتھ میں ہوتا ہے. بہت شکریہ عائشہ، آپ نے ٹائم نکالا. بہت شکریہ عائشہ، آپ نے ٹائم نکالا. اور یہ تھی ہماری ڈائریکٹریٹ نیوز کی ایپیسوڈ. کامنٹس میں بتائیں کہ آپ کا ویک کیسا گزرا، اور نیکسٹ ویک ڈائریکٹریٹ نیوز کے ایپیسوڈ میں کون سی ایسی نیوز سٹوریز ہیں جو آپ چاہتے ہیں ہم کور کریں. تھینک یو. Thank you for watching the full video. We have noticed that most of you haven't subscribed to our YouTube channel, so we encourage you to hit the bell icon and subscribe to our YouTube channel.